بائبل مقدس بڑے مفصل انداز میں ہمیں بتاتی ہے کہ بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آسمان کو تخلیق کیا، آسمانوں کے آسمان کو تخلیق کیا، زمین کو تخلیق کیا اور پاتال کے پاتال کو تخلیق کیا، اور ہر چیز کو اس خوبصورتی اور سلیقے اور کرینے کے ساتھ تخلیق کر کے جوڑ دیا کہ اس کے حسن تخلیق اور اس کے حسن ترتیب کی داد دینی پڑتی ہے۔ خدائے قدوس و برحق بزرگ و برتر بادشاہ رب الافواج اپنے حسن تخلیق اور حسن ترتیب میں بے مثال ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے۔ جب ہی تو ساری کائنات کی ایک ایک چیز اس کی ستائش اور بزرگی، مہمہ اور استد تعریف اور تمجید میں لب کشائی کرنے پر مجبور ہے، اور تمام کے تمام متنفسین وہ آسمانوں کے آسمان کے ہوں، وہ فضا کے ہوں یا زمین پر کے ہوں یا زمین کے نیچے کے متنفسین ہوں، وہ سب کے سب اپنے تخلیق کار کی تخلیق کاری کا اور اپنے ترتیب کار کی ترتیب کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر چیز کائنات کی اس کے حسن تخلیق اور حسن ترتیب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خدا نے زمین کے اوپر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ فضاؤں کو پھیلا دیا، تو ان نیلگوں فضاؤں کو آسمان کہا، اور پھر جہاں پر اس نے اپنے فرشتگان کو یعنی آسمانی متنفسین کو رکھا، ان کو دوسرا آسمان کہا، اور پھر جہاں پر وہ اپنے تخت عظیم پر خود براجمان ہوا، اس کو آسمانوں کا آسمان کہا، یعنی عالم بالا، یعنی فلک الافلاق، یعنی سارے جہانوں کے خدا کے تخت نشین ہونے کی جگہ، جہاں پر وہ اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات کے قافلے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر کائنات کی ایک ایک چھوٹی بڑی چیز پر نگاہ رکھتا ہے، جہاں پر وہ اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات پر اپنے فضل کی بارش برساتا اور تمام جانداروں کو اپنی مقدس مٹھی کھول کر وقت مقررہ پر رزق فراہم کر کے کائنات کے جانداروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سن لیجئے، اس قدوس برحق بزرگ و برتر بادشاہ اور عظیم تخلیقار اور عظیم مصور کے الہی انتظام کے مطابق زمین پر کے رینگنے والے، زمین پر کے بسنے والے، زمین پر کے باشندگان، زمین پر کے مقیم اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنے زور کے ساتھ فضاؤں کو چیر کر عالم بالا پر نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ کوئی زمین پر کا رہنے والا، کوئی زمین پر کا مقیم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے قدوس و برحق تخلیق کار کی، اپنے قدوس و برحق ترتیب کار کی مرضی کو لتاڑ کر عالم بالا تک پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ اس قدوس و برحق کی پاکیزہ مرضی ہے اور اس قدوس و برحق کا پاکیزہ انتظام ہے۔
تاریخ بتاتی ہے، یعنی بائبل مقدس جو انسانی اور خداوندی رابطے کی اتھینٹک کتاب ہے، بتاتی ہے کہ ایک بار بنی آدم کے ایک نادان ٹولے نے ایک برج بنا کر آسمان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو قادر مطلق نے ان کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے ان کی زبانوں میں، ان کے دل و دماغ میں، ان کی سوچوں میں، ان کے ارادوں میں، ان کے خیالوں میں تفرقہ ڈال دیا، اور وہ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ قادر مطلق کے الہی انتظاموں اہتمام کے خلاف کائنات کا کوئی متنفس بھی قادر مطلق کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور وہ بابل کا برج بنانے والے ناکامی سے دوچار ہوئے اور آسمان تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ بعد ازاں قادر مطلق کو پسند آیا کہ کچھ راست بازوں کو، کچھ مقدسین کو، کچھ پرہیزگاروں کو، کچھ اپنے راست بازوں کو آسمانی حدود میں داخلے کی اجازت دے، لیکن مخصوص حدود تک۔ مثال کے طور پر خدا قدوس و برحق نے ایک زمانے میں اپنے احکام و قوانین کی روشنی میں چلنے والے ایک مرد خدا یعنی جناب حنوک کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر ایک دور آیا خدا قدوس و برحق نے اپنے نام کے ساتھ محبت رکھنے والے اور اپنے احکام و قوانین کی غیرت رکھنے والے ایک مقدس یعنی جناب ایلیہ نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یاد رہے وہ آسمانوں کے آسمان پر نہیں گئے جہاں قادر مطلق سارے جہانوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کا تخلیق کار، سارے جہانوں کا مصور، سارے جہانوں کا ترتیب کار، سارے جہانوں کا رازق، سارے جہانوں کا حاکم، سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا جیون داتا، سارے جہانوں کا انتظام و اہتمام فرمانے والا خود اپنے تخت عظیم پر براجمان ہے۔ بائبل مقدس کی تمام مقدس تحاریر بتاتی ہیں، تمام مقدس کتب بتاتی ہیں کہ فلک الافلاق تک جہاں قادر مطلق خود اپنے تخت عظیم پر براجمان ہے، کائنات کا کوئی متنفس جا ہی نہیں سکتا۔ نہیں، فرشتگان کے اپنے اپنے جوہر ہیں، فرشتگان کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، فرشتگان کی اپنی اپنی حدود ہیں، لیکن اس کے تخت کے پاس جانے کا سب کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جس کے پاس جس حد تک جانے کا اختیار ہے وہ اپنے اختیارات کی حدود سے متجاوز ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، کیونکہ قادر مطلق نے، میں نے پہلے عرض کیا، ہر متنفس کے لیے، ہر چیز کے لیے، اپنی ہر تخلیق کاری کے لیے، اپنی ہر دستکاری کے لیے، اپنی ہر صنعتکاری کے لیے خاص مقام اور خاص جگہ اور خاص حدود متعین کر رکھی ہیں۔ ان حدود سے تجاوز کرنا کائنات کے اندر کسی متنفس کو نہ زیب دیتا ہے اور نہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ دو خدا کے پیاروں کو آسمان پر بلا لیا گیا، لیکن آسمان پر بلائے جانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ قادر مطلق نے ان کو عالم والا پر یعنی فلک الافلاق پر اپنے تخت کے پاس بلا لیا، نہیں، بلکہ آسمانی مقامات میں سے کسی مقام تک بھی ان کو آنے کی اجازت دے دی، لیکن فلک الافلاق تک نہیں جہاں وہ قدوس و برحق خود اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر کائنات کے قافلے کو اس کی منزلوں کی طرف لے جانے کے لیے رہنمائی اور رہبری عطا فرما رہا ہے۔ اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کوئی زمین پر کا مقیم، زمین پر کا رہائشی، زمین پر کا باشندہ، زمین پر کا رینگنے والا متنفس آسمانوں کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی تمنا اپنے اندر پالے، قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کی مٹی کے اندر ایک ایسی
قوت رکھ دی ہے، ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے، ایک ایسی کشش رکھ دی ہے جسے گریوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تاریخ کے سیانے لوگوں نے، تاریخ کے دانا لوگوں نے، تاریخ کے سائنسدانوں نے، تاریخ کے دانشوروں نے اس قوت کو کشش ثقل کا نام دیا ہے، گریوٹی کا نام دیا ہے، جو قادر مطلق نے اپنی اس تخلیق کاری کے اندر اس لیے رکھ چھوڑی ہے کہ جب کوئی متنفس قادر مطلق کے قانون کو، یعنی قانون قدرت کو توڑتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کرنا چاہے تو وہ قوت، وہ کشش، گریوٹی، وہ طاقت جو زمین کے اندر رکھی گئی ہے چیزوں کو اپنی جانب کھینچے، اور کوئی بھی زمین پر کا بسنے والا، کوئی بھی زمین پر کا باشندہ، کوئی بھی زمین پر کا رہائشی اپنے تخلیقار کے قانون کو توڑتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز نہ بڑھ سکے، اڑان نہ لے سکے۔ چنانچہ قانون یہ ہے جو کوئی چیز آپ اوپر کو اٹھائیں گے زمین اس کو اپنی جانب کھینچے گی، کیونکہ زمین کے تخلیقار نے زمین کے اندر اپنے الہی قانون کے مطابق وہ قوت رکھ دی ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، تاکہ کوئی بھی زمین پر کرانے والا اپنے خالق کے قانون کے خلاف کوئی کوشش نہ کرے، اور کرے تو ناکام ہو جائے۔ دور آیا کہ قادر مطلق کو پسند آیا کہ اس کا روح بنی آدم کے گناہوں کے کفارہ کے لیے، بنی آدم کی خطاؤں کے فدیہ کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر، انسانیت کی چادر اوڑھ کر، آدمیت کی پوشاک پہن کر اور بشریت کا لباس پہن کر زمین پر انسانوں کے درمیان آ اترے۔ خدا کا روح جو انسانی صورت لے کر، انسانی شکل لے کر، انسانی اعضاء لے کر، انسانی چہرہ مورا لے کر، انسانی ہاتھ پاؤں لے کر، انسانی مہاندرہ لے کر زمین پر آ اترا، وہ اپنی قدرت الہی کے اظہار کے لیے فرمایا کرتا تھا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے ایک برج بنا کر آسمان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ کچھ خدا کے پیارے آسمان کی طرف پرواز کر گئے قدرت الہی کے ساتھ، جیسے جناب حنوک، جناب ایلیہ، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچے جسے آسمانوں کا آسمان کہا جاتا ہے، جسے فلک الافلاق کہا جاتا ہے، جسے عالم بالا کہا جاتا ہے، جہاں قادر مطلق اپنے تخت عظیم پر بروجمان ہے۔ چنانچہ خدا کے روح نے جب انسانی جسم لیا تو با آواز بلند کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ پھر سن لیجئے، خدا کے روح نے انسانیت کا لبادہ اوڑا، آدمیت کی پوشاک پہنی اور بشریت کا لباس پہنا، اور با آواز بلند کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اے زمین پر کے بسنے والوں، کوئی بھی تم میں سے عالم بالا پر یعنی فلک الافلاق پر یعنی آسمانوں کے آسمان پر ہرگز نہیں چڑھ سکتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، سوا اس کے جو آسمان سے اترا، سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ آپ نے اپنی ذات اقدس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اور بنی آدم کو بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں اور کدھر کو جاتا ہوں۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا
سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم، یعنی جناب مسیح اپنی بابت فرما رہے ہیں، اوہ بنی آدم کے قافلے میں سے، اوہ بنی آدم کے ٹولے میں سے، اوہ بنی آدم کے کارواں میں سے کوئی ایک بھی عالم بالا پر نہیں چڑھ سکتا، آسمانوں کے آسمان پر نہیں چڑھ سکتا، فلک اللہ فلک پر نہیں چڑھ سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں اور اب بھی میں تمہیں یہاں دکھائی دیتا ہوں، لیکن رہتا آسمانوں کے آسمان پر ہوں۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، وہ آسمان تک رسائی رکھتا تھا تو جب چاہتا تھا کسی مرے ہوئے شخص کی روح کو عالم بالا سے یا عالم ارواح سے لا کر اس مردہ جسم کے اندر ڈال کر اس کو اثر نو زندہ کر دیا کرتا تھا نا، وہ آسمان تک رسائی رکھتا تھا تو جب چاہتا تھا عالم بالا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر ہزاروں ہزار کے لیے روٹی اتارنے کی قدرت رکھتا تھا نا، وہ عالم بالا تک رسائی رکھتا تھا تو جب چاہتا تھا اندھوں کو آسمانی گوداموں سے آنکھیں لا کے دے دیا کرتا تھا، بہروں کو آسمانی گوداموں سے کان لا کے دے دیا کرتا تھا، اور گونگوں کو آسمانی گوداموں سے زبانیں لا کر دے دیا کرتا تھا نا۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل مقدس اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کھلے الفاظ میں، سوا میرے کوئی عالم بالا پر سے نہ اترا نہ عالم بالا پر جا سکتا ہے، نہ عالم بالا پر چڑھ سکتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں، اگرچہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا میں نے ایک کنواری کی بطن سے پیدائش لی، میں نے ایک عام انسان کی طرح پرورش پائی، میں نے ایک عام انسان کی طرح دوسرے انسانوں کی انگلی پکڑ کر زمین پر چلنا سیکھا، لیکن یاد رکھو حقیقت یہ ہے ابن آدم آسمان پر سے اترا ہے اور آسمان پر چڑھ جائے گا۔ جہاں پر وہ پہلے تھا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس اور اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ ہالےلویا۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یعنی آپ نے کھلے الفاظ میں بتایا ابن آدم یعنی خداوند یسوع مسیح آسمان پر سے اترا ہے اور آسمان پر لوٹ جائے گا۔ اپنے باپ کے سونپے ہوئے سارے کام کو مکمل کرنے کے بعد، اپنے باپ کے سونپے ہوئے سارے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد، اپنے باپ کے سارے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی بنی آدم کے گناہوں اور خطاؤں کی خاطر قربانی کا برہ بن کر قربان ہونے کے بعد، مردوں میں دفن ہونے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، قبر سے زندہ ہونے کے بعد عالم بالا پر چڑھ جائے گا، عالم بالا پر چڑھ جائے گا۔
کیونکہ وہ عالم بالا پر سے یعنی آسمانوں کے آسمان پر سے اترا ہے اور اپنے باپ کے سارے کام کو مکمل کر کے واپس اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا میں اپنے باپ کے سونپے ہوئے سارے کام کو، سارے منصوبے کو، سارے پروجیکٹ کو مکمل کرنے آیا ہوں تاکہ میری آمد سے، میرے مر جانے سے، میرے دفن ہونے سے، میرے زندہ ہونے سے اور میرے آسمان پر لوٹ جانے سے میرے باپ کی پاکیزہ مرضی کو عملی شکل مل جائے۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں تمہیں زمین پر چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہوں، میں تمہیں زمین پر کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہوں، میں تمہیں زمین پر اٹھتا بیٹھتا دکھائی دیتا ہوں، لیکن فی الحقیقت میں زمین پر اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو پورا کرنے کے بعد عالم بالا پر لوٹ جانے والا ہوں، کیونکہ میں عالم بالا پر سے اپنے باپ کے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اترا ہوں۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 88 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ پھر سنیے، پھر سنیے، پھر سنیے۔ میں اس لیے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے قبر میں اتر جانا چاہتا ہوں، میں اس لیے مردوں میں سے زندہ ہونا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے۔ میں اپنے باپ کی، اپنے بھیجنے والے کی ساری مرضی الف سے یہ تک پوری کرنے کے بعد عالم بالا پر لوٹ جاؤں گا۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 88 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اگر کوئی اس روٹی میں سکھائے، اور اگر کوئی اس روٹی میں سکھائے، اور اگر کوئی اس روٹی میں سکھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، وہ میرا گوشت ہے، وہ میرا گوشت ہے۔ یہ میرے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی ہے کہ مجھے روٹی کی حیثیت سے عالم بالا پر سے زمین پر انسانوں کے درمیان اتارے اور میں اپنا گوشت بطور روٹی بنی آدم کے لیے دے دوں، میں اپنا خون بطور پانی بنی آدم کے لیے بہا دوں، تاکہ میرا گوشت کھانے سے اور میرا خون پینے سے بنی آدم حیات ابدی پانے کے لائق بن جائے، بنی آدم ابدیت میں داخل ہونے کے لائق
بن جائیں. یہ میرے باپ کی پاکیزہ مرضی ہے اور میں اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو پورا کر کے چھوڑوں گا, پورا کر کے دم لوں گا, کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں, بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 51 آیت مبارکہ صفحہ نمبر 88 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. جب مسیح خداوند نے اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق آسمان سے زمین پر اتار لیا اور اپنے آنے کے مقصد سے بنی آدم کو آگاہ کیا کہ میں اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اپنے پاکیزہ گوشت کو تمہارے لیے بطور روٹی دینے کو ہوں, اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق تمہارے لیے اپنے پاکیزہ خون کو بطور پانی دینے کو ہوں. تو بنی آدم کو یہ فلسفہ عجیب سا لگا, یہ تعلیم عجیب سے لگی, یہ کلام عجیب سا لگا, یہ باتیں عجیب سے لگی. اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے, اسے کون سن سکتا ہے. یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں, ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اور جب تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ پھر سنیے, جب مسیح خداوند نے اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کا اظہار کرتے ہوئے بنی آدم کو بتایا میں اس لیے اترا ہوں کہ میں اپنا گوشت, میں اپنا خون بطور روٹی اور پانی بنی آدم کے لیے دے دوں, یعنی میں اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق آسمان پر سے قربانی کے برے کے طور پر اترا ہوں تاکہ میرے خون بہانے سے, میرے گوشت دینے سے بنی آدم کو حیات ابدی کے شہر کا راستہ مل جائے, راستہ مل جائے اور وہ ابدیت میں داخل ہونے کے لائق بن جائے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. اور بنی آدم کے لیے یسوع مسیح کا خون بطور پانی, بنی آدم کے لیے یسوع مسیح کا گوشت بطور روٹی. سن کر بہت ساروں نے اس کلام کو کلام ناگوار کا نام دیا اور کہا یہ کلام کون سن سکتا ہے, یہ تو ناگوار کلام ہے. بنی آدم اس شخص کا گوشت کیوں کر کھائیں گے, بنی آدم اس شخص کا خون کیوں کر پیئیں گے؟ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے, اسے کون سن سکتا ہے. یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں, ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ جب تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ نہ صرف میں اپنا گوشت دینے کو ہوں, نہ صرف میں اپنا خون بہانے کو ہوں, میں تو عالم بالا پر چڑھ جانے والا ہوں.
تم میرا پہلا فلسفہ ہی نہیں سمجھ رہے. جب تم مجھے آسمانوں کی آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھو گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں میری تعلیم کو سن کر دھچکا لگ رہا ہے؟ تم میری تعلیم کو سن کر حیران و ششدر ہو رہے ہو؟ جس روز میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمانوں کے آسمان کی طرف پرواز بھری، اڑان بھری، اور میں عالم بالا پر پرواز کر گیا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ پھر سنیے. اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ جب تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ مقدس یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 60ویں آیت سے لے کر 62ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 89 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. پھر سنیے. اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کے میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ جب تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس اور اس کا 6واں باب اور اس کی 60ویں تا 62ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 89 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ. میں نے تم سے بیان کیا کہ میں اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنی آدم کی خطاؤں کے لیے، بنی آدم کے گناہوں کے لیے بطور فدیہ، بطور کفارہ قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو تم حیران ہو رہے ہو ہم تیرا گوشت کیوں کھائیں گے، ہم تیرا خون کیوں پیئیں گے، ہم ایسی ابدی زندگی سے رہے. تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جسمانی باتیں نہیں کر رہا، میں تو روحانی باتیں کر رہا ہوں کہ جو کوئی میری قربانی میں، جو کوئی میرے خون میں، جو کوئی میرے گوشت میں، جو کوئی میری مصلوبیت میں ایمان کی روح سے شامل نہ ہوگا وہ ابدیت میں داخل ہونے کے لائق سمجھا نہیں جائے گا، وہ قادر مطلق کے ساتھ عبدالآباد کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق نہ ٹھہرے گا. میں نے جو باتیں تم سے کی وہ جسمانی باتیں نہیں تھی، وہ تو روحانی باتیں تھیں کہ میں اپنے آسمانی باپ کے الہی منصوبہ کے مطابق بنی آدم کی خطاؤں اور بنی آدم کے گناہوں کے خاطر صلیب پر مرنے والا ہوں. اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا یعنی مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا آرزو مند ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی کا خواہش مند ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی کا متمنی ہوگا، عالم بالا پر کا خدا یعنی میرا آسمانی باپ میری قربانی پر ایمان لانے کے باعث اس شخص کے سارے گناہ معاف فرما کر اس کو اپنی فرزندیت کا حق دے گا اور اس کو اپنے ساتھ اپنی ابدی بادشاہی میں داخلے کا حق دینے کو تیار اور آمادہ ہوگا. اور تم حیران ہو رہے ہو اور تمہارے نزدیک یہ کلام ناگوار ہے. کیا ہوگا اس روز جس روز تم مجھ کو عالم بالا کی طرف پرواز کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور وہ دن آیا خداوند یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق صلیب پر ہوا، قبر میں دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور
40 روز تک اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا اور تعلیم دیتا رہا، آسمانی بھیدوں کی سمجھ عطا کرتا رہا، آسمانی رازوں کا شعور عطا فرماتا رہا، تاکہ اس کے عالم بالا پر چڑھ جانے کے بعد اس کے شاگرد اس کی پاکیزہ تعلیم کو دنیا کی انتہا تک پھیلانے کے لائق بن جائیں، اور اس کی پاکیزہ قربانی پر ایمان لا کر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں بنی آدم حیات ابدی کا تاج پا کر حیات ابدی کے دیش میں، سورگ میں، فردوس میں اور ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق بن جائے۔ اور یہی مقصد تھا اس کا عالم بالا پر سے زمین پر اترنے کا، لیکن چونکہ وہ آسمان پر کا رہنے والا تھا، وہ زمین کے نیچے رہتا، وہ زمین کے اوپر رہتا، ناممکن تھا، چنانچہ وہ اپنے کون کے موافق اور اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کے موافق اپنے آپ کو قربان کر کے اور پھر تیسرے روز زندہ ہو کے عالم بالا پر چڑھ گیا۔ جب وہ دن آیا نا، جب وہ دن آیا، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یہ واقعہ ہے اس روز کا جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو کر، قبر میں دفن ہو کر اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہو کر 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے، اور جب 40واں دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور مسیح خداوند سے سوال پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کو ایک ابدی بادشاہی کے عطا کیے جانے کا وعدہ دے چکا تھا اور بار بار ابدی بادشاہی کے عطا کرنے کا تذکرہ کر چکا تھا۔ چنانچہ چونکہ وہ ابدیت کے راز سے بالکل اجنبی، بیگانہ اور نا آشنا اور نا واقف تھے، اور ان کو صرف زمینی چیزوں تک ہی رسائی حاصل تھی اور ان کے سوچنے کا انداز محدود تھا، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظر سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح
پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اعمال کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی چھوٹی آیت سے 11ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 107 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا اعمال کی کتاب یعنی رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی 11ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 107 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اس دن کو کہتے ہیں عید سعود۔ واہ بھائی واہ، یعنی اس قدوس کا اپنے وعدہ کے مطابق فلک الافلاک کی طرف اڑان بھر جانے کا دن، اس قدوس کا اپنے وعدہ کے مطابق فلک الافلاک کی طرف پرواز کر جانے کا دن عید سعود کہلاتا ہے، یوم سعود کہلاتا ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، خدا ترسوں کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم و شان کام پر جو اس نے صلیب پر کیا، ایمان لانے والوں کے لیے یہ دن جشن کا دن ہے، کیونکہ وہ اس بات پر ایمان لا چکے کہ جو عالم بالا پر خود چڑھ گیا وہ ان کو بھی پاتال کے پاتال میں اترنے نہ دے گا، بلکہ اپنے وعدہ کے مطابق جو ابھی تک سچا ثابت ہوا وہ اپنے اگلے وعدہ میں بھی سچا ثابت ہوگا کہ وہ زمین پر کے بسنے والے راست بازوں اور ایمانداروں کو جو اس کے نام پر ایمان لا کر قادر مطلق کی فرزندیت کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، ان سب کو بھی عالم بالا پر یعنی حیات ابدی کے دیس میں لے جائے گا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اے زمین پر کے بسنے والے ایک ایک راست باز ایماندار خدا ترس اور خدا شناس جس نے مسیح خداوند کی مصلوبیت میں سے خدا کی محبت کے عظیم و شان راز اور بید کو پا لیا ہے، تجھ کو عید سعود مبارک ہو، تجھ کو عید سعود مبارک ہو، تجھ کو عید سعود مبارک ہو، جو میرے اور آپ کے عالم بالا پر وقت مقررہ پر چلے جانے کا ثبوت ہے۔ یعنی مسیح خداوند کی عالم بالا پر اٹھائے جانے سے مجھے دلیری ملی ہے کہ وہ جو عالم بالا پر جا چڑھا ہے وہ مجھے بھی زمین پر یا زمین کے نیچے یعنی پاتال کے پاتال میں سڑنے نہیں دے گا، بلکہ وقت مقررہ پر اپنے شاگردوں سے اور
تاریخ کے آخری دن تک کے ایمانداروں سے کیے گئے وعدوں کے مطابق وہ راست بازوں کو اپنے ساتھ ابدی جہان میں، ابدی مکانوں میں، ابدی دیس میں، ابدی سورگ میں، ابدی فردوس میں لے کر جائے گا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ کیا زمین پر بسنے والے ایمانداروں اور راست بازوں اور دینداروں اور خدا ترسوں اور خدا پرستوں اور خدا شناسوں میں سے کسی نے پاک روح کی تحریک کے ساتھ یعنی روح خدا کی قدرت کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک حاصل کیا کہ واقعی وہ اپنے وعدہ کے مطابق کبریا کی دہنی جا بیٹھا ہے اور عالم بالا پر یعنی فلک الافلاک پر جا چڑھا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ جب مسیح خداوند اپنے وعدہ کے مطابق صلیب پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا، زندہ ہوا اور پھر اپنے پاکیزہ وعدہ کے مطابق فلک الافلاک پر جا چڑھا، تو اس پر ایمان لانے والوں میں سے ایک راست باز، ایک ایماندار جس کا نام سٹیفنس تھا، جو مسیحیت کا سب سے پہلا شہید کہلاتا ہے، اس نے مسیح خداوند کے وسیلہ سے ملنے والے پاک روح کی قدرت سے معمور ہو کر بنی اسرائیل کو مسیح خداوند کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور بنی اسرائیل بھڑک اٹھے جب اس نے بتایا خدا کے روح کو انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر آدمیت کی پوشاک پہن کر زمین پر کے بسنے والوں کی خطاؤں اور گناہوں کی خاطر آ کے مرنا پڑا، مصلوب ہونا پڑا، اور تم وہ ہو جنہوں نے اس کو مصلوب کرنے میں اپنا گھٹیا سا کردار ادا کیا۔ آؤ اس کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی عالم بالا پر کے خدا کے حضور سے حاصل کرو۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ جب سٹیفنس نامی ایماندار نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے ہوئے انمول اور بے شقیمت حقائق پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اپنے جی میں چل گئے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں چل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ کہیے ہالےلویا۔ میں نے عرض کیا تھا وہ عالم بالا پر چڑھ گیا، وہ عالم بالا پر چڑھ گیا، جا چڑھا تو آسمانوں پر، تیری منزل کی کوئی حد نہیں ہے، جا چڑھا تو آسمانوں پر، تیری منزل کی کوئی حد نہیں ہے، کہاں تیری بلندی لکھ سکوں گا، میرے لفظوں کا اتنا قد نہیں ہے، کہاں تیری بلندی لکھ سکوں گا،
کہاں تیری بلندی لکھ سکوں گا، میرے لفظوں کو اتنا قد نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 54 تا 56 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 115 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور یہ آیات مبارکہ اس بات کا برملا ثبوت ہے، اس بات کا شفاف اور صاف ثبوت ہے کہ مسیح خداوند کے عالم بالا پر یعنی فلک الافلاق پر یعنی آسمانوں کے آسمان پر چڑھ جانے کے بعد ایمانداروں کو اس حقیقت کا ادراک دیا گیا کہ وہ اپنے قول کے مطابق فی الحقیقت آسمانوں کی بلندیوں پر فلک الافلاق پر یعنی عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اس کے آسمانوں کے آسمان پر صعود فرما جانے کی بات کا اس کا وعدہ ہے، میں لوٹ کر آؤں گا۔ آپ نے جانے سے قبل فرمایا تھا میں جانے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر لوں تو پھر میں لوٹ کر آؤں گا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میری تمنا ہے جہاں میں رہوں تم بھی رہو۔ اور پاک روح کی تحریک کے ساتھ خدا کا بندہ بڑے شفاف انداز سے کہتا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے۔ پولس رسول کا فلپیوں کے نام لکھا ہوا خط اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 191 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ وہ جو اپنے باپ کے الہی انتظام کے مطابق عالم بالا پر سے زمین پر اترا، وہ جو اپنے باپ کے الہی انتظام کے مطابق بنی آدم کی خطاؤں کی خاطر صلیب پر موا، وہ جو اپنے باپ کے الہی انتظام کے مطابق بنی آدم کے گناہوں کی خاطر قبر میں دفن ہوا، وہ جو اپنے باپ کے الہی انتظام کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، وہ جو اپنے باپ کے الہی انتظام کے مطابق 40ویں روز عالم بالا پر یعنی فلک الافلاق پر آسمانوں کے آسمان پر جا چڑھا، وہ اپنے وعدہ کے مطابق لوٹ کر بھی آنے والا ہے، اور یقیناً وہ لوٹ کر آئے گا تاکہ راست بازوں کو ایمانداروں کو اور اپنا گوشت کھا کر اپنا خون پی کر قادر مطلق کی فرزندیت کا سرٹیفکیٹ پانے والوں کو اپنے ساتھ ابدی جہان میں، ابدی نظام کائنات میں، ابدی سورگ میں، ابدی دنیا میں، ابدی بہشت میں، ابدی فردوس میں اور ابدی شہر نئے یروشلم میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جب ہم اس کے عالم والا پر چڑھ جانے کی بات چھیڑتے ہیں تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اس حقیقت کو بھی بنظر غائر دیکھنا ہوگا کہ وہ صرف گیا ہی نہیں لوٹ کر بھی آئے گا۔ جیسے وہ زمین پر اترا ہی نہیں تھا بلکہ اسے عالم بالا پر لوٹ کر بھی جانا تھا، اب وہ عالم والا پر چڑھا ہی نہیں لوٹ کر بھی آئے گا تاکہ اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ایمانداروں کو، اپنے راستکاروں کو، اپنے دینداروں کو، اپنے خدا پرستوں کو، اپنے خدا ترسوں کو اور اپنے خدا شناسوں کو اپنے ساتھ ابدیت میں داخل کرنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائے۔ کہیے ہاللیلویا،
کہیے ہاللیلویا۔ اور اسی ایمان کے مطابق پاک روح نے جناب پلوس کی زبان سے کہلوایا، جناب پلوس رسول کی قلم سے لکھوایا، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے۔ میں نے عرض کیا فلپیوں کے نام پلوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 191 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے۔ اور پھر یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کے مکاشفہ کے اندر بڑے شفاف انداز میں ارشاد ہوا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، بادلوں پر بیٹھ کر عالم بالا پر چڑھ جانے والا، بادلوں کے تخت پر بیٹھ کر زمین پر لوٹ کر آئے گا تاکہ تمام بنی آدم انصاف کرے اور نہ راستوں کو کبھی نہ بجھنے والی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دے، اور راست بازوں کو اپنے ساتھ عالم والا پر یعنی ابدی جہان میں لے جائے، جنہوں نے اس کی پہلی آمد کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیا اور اس کی قربانی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کے گوشت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے، اس کے خون سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے، ایمان کی روح سے اس کے گوشت کو کھاتے ہوئے، ایمان کی روح سے اس کے خون کو پیتے ہوئے قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا شرف، استحقاق اور اعزاز پایا۔ ان سب کو اپنے ساتھ ابدیت میں لے جانے کے لیے، اور ان سب کو جنہوں نے اس کی پہلی آمد کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا ہونے نہیں دیا، یعنی وہ ناراستی کے، بددیانتی کے، حرام کاری کے، زناکاری کے اور ابلیسیت کے اور شیطانیت کے اور گندگیوں کے اور غلاظتوں کے اور حماقتوں کے اور قباحتوں کے اور خباثتوں کے اور ضلالتوں کے اور شرارتوں کے بندھن سے چھوٹ نہ پائے، اور مسیح خداوند کی مصلوبیت پر ایمان لا کر اپنے تخلیقار کے حضور سے اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر پائے، بلکہ انہوں نے مسیح خداوند کی پہلی آمد کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا ہونے نہ دیا اور اپنی غلاظتوں میں، حماقتوں میں، ضلالتوں میں، خباثتوں میں مر گئے۔ ان سب کو ان کے کیے کے مطابق ابدی آگ اور ابدی گندک کی جہنم اور کھائی میں جھونک دینے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ اور رسول کو پاک روح کی تحریک سے کہنا پڑا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس کو جاتے وقت صرف اس کے پیار کرنے والوں نے دیکھا، اس کے پیروکاروں نے دیکھا، اس کے راست بازوں نے دیکھا اور اس کی تعلیم کو قبول کرنے والوں نے دیکھا، لیکن اب جب وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا نا، جو عالم بالا پر چڑھ گیا ہے، تو ایک ایک آنکھ بنی آدم میں سے اس کو دیکھ پائے گی، کیونکہ وہ تمام نسل انسانی کے لیے منصف کی حیثیت سے آنے والا ہے، تاکہ جنوب و شمال اور مغرب و مشرق انتہا تک بسنے والے اور تمام پشتوں کے لوگوں کو یعنی بنی آدم کے تمام ٹولے کو اپنی کچہری میں جمع کرے اور راست بازوں کو راست بازی کے دیس میں لے جائے، نہ راستوں کو کبھی نہ بجھنے والی جہنم میں جھونک دے۔ اور رسول کہتے ہیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے،
اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 242 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ وہ زمین پر اترا، اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق بنی آدم کے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے وہ زمین میں اتر گیا، یعنی قبر میں دفن ہوا، اپنے باپ کے الہی پروگرام اور انتظام اور اہتمام کے مطابق۔ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے باپ کے الہی پروگرام انتظام اور اہتمام کے مطابق۔ وہ فلک الافلاق پر چڑھ گیا، اپنے باپ کے الہی انتظام و اہتمام اور پروگرام کے مطابق۔ اب وہ اپنے باپ کے الہی انتظام و اہتمام اور پروگرام کے مطابق منصف اعظم کی حیثیت سے آنے والا ہے، اور اعلان ہے، دیکھو 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 وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ آسمانوں تم بھی گاؤ، اے زمین تو بھی گا۔ راست باز ایماندار، یعنی اس کے خون سے، اس کے گوشت سے، اس کی قربانی سے، اس کے کفارہ سے، اس کے فدیہ سے جو اس نے بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں کی خاطر ادا کیا، فائدہ اٹھانے والے، استفادہ کرنے والے، ایمان کے جوش کے ساتھ، روح اقدس کی تحریک کے ساتھ کہتے ہیں، آسمانوں تم بھی گاؤ، اے زمین تو بھی گا۔ بادلوں پر بیٹھ کر وہ آ رہا ہے بادشاہ۔ کون سا بادشاہ؟ وہ جو سولی پر ہوا تھا، مر کے جو زندہ ہوا تھا، چڑھ گیا جو آسمان پر۔ لو غبار چھا رہا ہے، لوٹ کر وہ آ رہا ہے راج کرنے اس جہان پر۔ دیکھنے کو آدمی ہے، اصل میں ازلی خدا۔ آسمانوں تم بھی گاؤ، اے زمین تو بھی گا۔ بادلوں پر بیٹھ کر وہ آ رہا ہے بادشاہ۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 242 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہہ دیجئے ہالےلویا، کہہ دیجئے ہالےلویا، کہہ دیجئے ہالےلویا۔ جناب پالوس اپنی زبان سے فرما رہے تھے، پاک روح کی تحریک سے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ اور جناب یوحنا رسول فرما رہے ہیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین۔ اور جناب مسیح کبریا کی دہنی جانب بیٹھ کر اپنے تخت عظیم پر سے فرماتے ہیں، دیکھ اے چھوٹے، دیکھ اے بڑے، دیکھ اے جنوبی، دیکھ اے شمالی، دیکھ اے مغربی، دیکھ اے مشرقی، دیکھ اے گورے، دیکھ اے کالے، دیکھ اے عربی، دیکھ اے عجمی، دیکھ اے امیر، دیکھ اے غریب، دیکھ اے قدگر، دیکھ اے بادشاہ، دیکھ اے بڑے، دیکھ اے چھوٹے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں زمین پر آسمان پر سے اترا، میں موا، میں دفن ہوا، میں زندہ ہوا، میں عالم بالا پر چڑھ گیا، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔
یسوع مسیح کا مکاشفہ، یوحنا عارف کی معرفت اور اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی لاسٹ پیج آف دا بائبل پر سے تلاوت کرنے کی سعادت میں نے آپ کے سامنے پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ سن لیجئے، خداوند یسوع مسیح بظاہر ایک کماری کے بطن سے پیدائش لے کر زمین پر اترا، لیکن حقیقتاً وہ آسمان پر سے اترا، زمین پر کے بسنے والوں کی نجات کے کام کو اپنے باپ کے الہی پروگرام اور انتظام کے مطابق مکمل کرنے کے لیے، تاکہ بنی آدم اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے لائق بن جائیں اس کی مصلوبیت کے وسیلے سے۔ اور اس نے اپنی قربانی کے سارے نظام کو خون پینے اور گوشت کھانے سے تعبیر کیا، یعنی کہا جو کوئی میری قربانی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوگا اس کو عالم بالا پر کے خدا کے حضور سے معافی مل جائے گی، تاکہ میری دوسری آمد پر اس کو ندامت و شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر وہ زمین پر اپنے باپ کے سونپے ہوئے کام کو مکمل کر کے مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ آسمان پر چڑھ جانے کے اس واقعہ کو ہم عید سعود کے نام سے پکارتے ہیں، اور عید سعود ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتی ہے، اس حقیقت سے روشناس کرتی ہے کہ عالم بالا پر چڑھ جانے والا لوٹ کر بھی آنے والا ہے۔ میں اور آپ اس کی پہلی آمد سے بھرپور استفادہ کر کے راست بازوں میں شامل ہو کے قادر مطلق کی فرزندیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش میں جڑ جائیں، تاکہ جب وہ بادلوں پر بیٹھ کر پھر آئے اور اپنے قول کے موافق ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دے، تو میں اور آپ ان میں شامل ہوں جو لشکروں کے خدا کے فرزندوں میں شمار ہو کر حیات ابدی کا تاج پانے والا میں داخل اور شامل ہو سکیں، تاکہ مسیح خداوند کا زمین پر آنا، مصلوب ہونا، دفن ہونا، زندہ ہونا، عالم والا پر چڑھ جانا اور پھر لوٹ کر عالم والا پر سے زمین کی طرف آنا میرے لیے حیات ابدی کے تاج کا وسیلہ بن جائے، اور میں اس کے غم و غصے اور کیر و غضب کا شکار نہ ہوں، اور حیات ابدی کا تاج پانے کے بجائے آگ اور گندگ کی جھیل میں نہ چلا جاؤں۔ آپ سب کو عید سعود کا یہ بابرکت موقع مبارک ہو۔